2 ہفتے ہم نے تفسیر سنی اس آیت کی، فرشتوں کے بارے میں، اور پھر آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مختصر یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے کو تو بناتا ہے جو فساد مچائے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں تجھے سراہتے ہوئے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 30/1 میں، یہ آیت نمبر 30/1 ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کیا بننا تھا اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں۔ اور اس آیت نمبر 30/1 کی آج کی تفسیر کو غنیمت سمجھ کر ہماری ٹرین جو دلی کو جانے والی تھی وہ سمندر میں گھس گئی ہے، اس کو پھر راستے میں لائیں گے۔ ہم کیا ہیں اور کیا بنے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیں فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ مفسرین کہتے ہیں نام سکھانا، صرف نام سکھائے تو کیا سیکھیں گے؟ نوید حضرت، شارق، حمید اللہ بھائی، وسیم، سلمان، میں صرف نام بولوں تو کیا ہو جائے؟ دیوانے ہو جائیں گے۔ کیا ہے بولیں گے؟ نام سکھائے کا مطلب کیا؟ یہ نام کس کے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر سبجیکٹ میں بایولوجی ہے، باٹنی ہے، ٹیچر کہتے ہیں لرن دس نیمز۔ اب باٹنی میں ٹیچر دے دیے یہ لرن دس نیم، تو مطلب کیا ہے؟ خالی ٹٹورا پٹورا جاننا۔ ٹٹورا پھول کو کہتے ہیں، وہ کس پھول کو کہتے ہیں، وہ پھول کیسا ہو سکتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نام جاننا۔ نام جاننا مطلب نام والے کو جاننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی، جتنی بھی چیزیں ہیں آنے والی ہیں، تمام چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس حد تک اللہ نے نام سکھائے؟ ہانڈی کا نام بھی سکھا دیا، برتن کا نام بھی سکھا دیا، پیچھے سے نکلنے والی ہوا کا نام بھی سکھا دیا، ہر چیز کا نام، کوڑے کا نام، تمام نام، سارے انسانوں کے نام۔ تو مطلب کیا؟ امید ہے کہ میں بھی دکھایا گیا ہوں گا، میرا نام بھی دکھایا گیا ہوگا، مسجد اعظم بھی دکھائی گئی ہوگی، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب آپ کیسے سوچیں گے کیسا سکھایا ہوگا اللہ؟ یہ مسجد اعظم، یہ ہمالیہ، یہ انڈیا، یہ برتن، یہ انگوٹی، یہ کتاب، یہ جبرائیل۔ اللہ ایسا سکھاتا، یہ میری کیپیسٹی ہے، میں ایسا سکھا رہا ہوں۔ اور سننے والے آپ کی کیپیسٹی جو ایسا سن رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کا قلب، ہم دل کہتے ہیں نا، اس لفظ کو یاد رکھ لیں، یہ قلب مطلب یہ جو ہمارے سینے میں جو گوشت ہے نا، یہ نہیں، اس گوشت کے اندر ایک قلب ہے۔ اس قلب کی وجہ سے انسان سب سے بلند ہے۔ تو اللہ نے جو قلب آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا، اتنا پیارا قلب فرشتوں میں بھی نہیں رکھا۔ تو دل میں رکھ کر اس قلب کی صلاحیت، کیپیسٹی کیا ہے؟ وہ قلب اللہ سے براہ راست تمام چیزوں کو لیتا ہے۔ اللہ کا نور جو علم ہے اس قلب پر پڑا، اس قلب نے تمام چیزوں کو سیکھ لیا، مطلب تمام چیزوں کو جاننے کی صلاحیت اس دل نے لے لی۔ یہ کس دل میں ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جس پر سے گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ سوچے سمجھے بغیر منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔
ہر چیز میں سوچتے ہیں تو علم ہوتی ہے. کہاں تک پہنچ گیا یہ آدم؟ یہ آدم کے ساتھ ہی ہاتھی بھی تھا، یہ آدمی کے ساتھ ہی شیر بھی تھا، گھوڑا بھی تھا، سب تھے، لیکن یہ چاند پر پہنچا، کوئی دوسرا نہیں پہنچا. کیوں؟ اس کے اندر آدم علیہ السلام کی آدمیت ہے. تو یہ ہے ہمارے دل کی کیپیسٹی. سمجھے بات؟ تو لا آف گریویٹیشنل فورس جان لینا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہی ہمارا کمال کی انتہا نہیں ہے. ہمارے کمال کی انتہا کیا ہے؟ اپنے رب کو جان لینا مرنے سے پہلے. کیسے جانیں گے اپنے رب کو؟ رب کو جاننے جائیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے 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 میں اتنی دور پہنچ گیا کہ اللہ کو جاننے والوں کی پہلی صف میں پہنچ گیا، اور میں نے اللہ کو جانا. کیا جانا؟ میں نے یہ جانا کہ کوئی اللہ کو جان نہیں سکتا ہے، یہ میں جانا. اب آپ پوچھیں گے میں بھی وہی جانتا ہوں، حضرت غزالی بھی وہی جانتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم صرف سمجھے بغیر جانتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جان کر جانتے ہیں کہ اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا. تو اللہ کو جاننے میں جائیں گے تو مشکل ہے. اللہ کو جاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. تو کیا سمجھتے ہیں میں خدا تو خدا؟ نہیں نہیں. اپنے آپ کو جانا کا مطلب کیا؟ میرے میں میری کچھ طاقت نہیں ہے. یہ ہاتھ بھی میں اٹھاتا ہوں تو میرے رب کی قدرت سے میں اٹھاتا ہوں. تو آدمی جتنا اپنے آپ کو زیرو سمجھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں اسے نظر آئیں گی. یہ حجاب ہم اللہ کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ پردہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. جتنا انسان اپنے آپ کو دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، نماز میں مزہ موت تک اسے نہیں ملے گا. یہ میں پن، میں ہوں، میری طاقت، میرا علم، میری تفسیر، میری قدرت، میرا بولنا، میرا سمجھنا، یہ میں جب تک لگا رہے گا اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے. صوفی فرماتے ہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاتا سو میرا، کیا جاتا سو میرا. تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاتا سو میرا. مطلب میں کچھ بھی نہیں. I am zero. The person who learned this, that I am zero, he will be successful in worshipping his Lord. جب تک میں رہے گا عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا. لمحہ لمحہ مزہ ملے گا. میں کھڑا ہوں، کون کھڑایا ہے مجھے؟ اتنے لوگوں کو عشاء کی نماز کی توفیق نہیں دیا، میرا مولا مجھے عشاء کی نماز کی توفیق دے دیا. اتنے لوگوں کو قرآن کی تفسیر کا مزہ نہیں دیا، میرا مولا میرے دل میں قرآن کی تفسیر کا مزہ ڈالا. ہر چیز میں اللہ سے لے رہا ہوں. یہ سمجھنا شروع کریں گے ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے. آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی ہنر کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، مٹی کے تھے. اللہ نے اس دل میں، لیکن ان کے دل میں کیپیسٹی تھی کہ تمام چیزوں کو جائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پیاری حدیث آج پڑھا میں تفسیر در منصور میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حاکم اور دیلمی سے روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو چیزیں اللہ نے سکھائی ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
1000 کاریگریاں سکھائیں، یعنی کارپینٹری، سینا، جو آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھائی گئیں، ان چیزوں میں سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کاریگریاں، صنعتیں سکھائیں اور کہا کہ اے آدم اپنی اولاد سے کہہ دینا کیا، اِن لَمْ تَصْبِرُوا عَنِ الدُّنْيَا، اگر تم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے مطلب کیا، جتنی دنیا ضرورت ہے اتنی دنیا میں رہ جانا، یہ دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، اس سے زیادہ دنیا ہونا، ایک روم بس ہے سونے کے واسطے نہیں، ایک ڈائننگ ہال ہونا، ایک اسٹڈی روم ہونا، ایک کار ہونا، وہ ہونا، ایک کوٹ ہونا، ایک شیروانی ہونا، اسے کہتے ہیں دنیا۔ اگر تم دنیا چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتے، فَطُلُبُ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْحِرَفِ، ان پیشوں کے ذریعے سے دنیا طلب کرو، حلال طریقے سے۔ وَلَا تَطْلُبُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، دین کے ذریعے سے دنیا مت حاصل کرو، کیوں؟ فَإِنَّ الدِّينَ لِي خَالِصًا، دین میرے لیے ہے۔ وَيْلٌ لِمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، بربادی ہے اس کے لیے جو دین کو رکھ کر دنیا چاہتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے امام صاحب سیلری لیتے ہیں، وہ سب لیتے ہیں، یہ جو سیلری ہے، امامت ہماری ضرورت ہے، امامت نہیں ہوئی تو ہماری نمازیں پوری نہیں ہوں گی، اگر وہ امامت وہ بھی کہیں کمانے چلے گئے تو ہمارا امام کون بنے گا؟ ٹائم پہ کوئی امام نہیں بنے گا، تو ان کا کام ہماری مدد کرنے کے لیے وہ امامت کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم سے جتنا ہو سکے زندگی گزارنے کے لیے ان کو دے رہے ہیں۔ وہ حافظ قرآن دنیا کمانے کے لیے بنے نہیں، حافظ قرآن کو دنیا ملتی بھی نہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، کسی عالم کو، کسی حافظ کو اتنی سیلری ملتی نہیں کہ وہ اپنی دنیا بنا لے، اسے اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی زینے کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو دین کا بڑا بنا کر لوگوں سے ہزاروں کروڑوں تحفے لوٹتے ہیں، یہ جو بھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ دین کو بہانہ بنا کر تم دنیا مت لوٹا کرو، اگر کمانا ہی ہے دنیا تو ان پیشوں کے ذریعے سے دنیا کماؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے نام آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیے۔ ریڈی؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ حدیث میں آیا ساری چیزیں کیڑوں کے سائز میں یا رائے کے دانوں کے برابر چھوٹی 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 ہو کے سامنے آ گئی، ہمالیہ بھی آ گیا، دنیا بھی آ گیا، جوپیٹر بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی۔ فقال، رکھنے کے بعد اللہ نے کہا، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ کیا ہے بتاؤ، ہمالیہ کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم نے کہا نا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اس کو کیوں بنا رہا ہے، اور ہم ہیں تیری تسبیح کرنے والے، تو اگر تم اس بات میں، اس سوچ میں سچے ہو تو مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ یہ فرشتے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یہ سننا تھا۔ فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانک، تیری پاکی ہے۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحانک، اے اللہ تو اتنا پاک ہے کہ تیرے کام پر ڈاؤٹ کیا جائے، یا تیرے کام پر، ان کو تو ڈاؤٹ نہیں آیا، تیری حکمت کیوں ہے یہ پوچھنا بھی، اس سے تو پاک ہے مولا، سبحانک، تیری پاکی ہے۔ لا علم لنا، ہمارا علم نہیں ہے، الا، سوائے، ما علمتنا، جتنا تو نے ہم کو سکھایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔
اس سے ان تمام چیزوں کا علم تو نہیں سکھایا، ہم نہیں جانتے، اور تو نے جو ہم کو نہیں دیا اس کو ہم پالیں، اس سے تو پاک ہے۔ مطلب کیا، تو نہیں دیا تو دوسرا ہم کو دے سکتا ہے، اس سوچ سے بھی تو پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو بھی چاہیے جب ہماری غلطی پتہ چل جائے یا ہمارا علم کا لیول ہم کو جاننا چاہیے، ہدایت پر رہیں گے۔ حضرت ابو یوسف، یہ کون ہے حضرت ابو یوسف؟ امام ابو حنیفہ معلوم؟ بچے بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کون ہیں؟ 4 بڑے امام ہیں۔ ہم سب جو ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اکثر ہم میں کے سارے امام ابو حنیفہ نے جو ریسرچ کیا قرآن اور حدیث، کیونکہ ان کو ریسرچ کرنے کی کیپیسٹی تھی، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کو عربی زبان بھی نہیں آتی، انہوں نے ریسرچ کر جو طریقہ بتایا نماز ایسے پڑھنا ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں۔ اس لیے فالو نہیں کرتے کہ انہوں نے کہا، اس لیے فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے سچ ریسرچ کیا۔ کس نے کہا ہم کو کہ انہوں نے سچ ریسرچ کیا؟ لاکھوں علماء نے کہا کہ ان کا اجتہاد صحیح ہے۔ ان کا نام کیا ہے امام ابو حنیفہ کا؟ ماشاءاللہ، نعمان بن ثابت۔ ان کے 2 شاگرد، ایک حضرت ابو یوسف اور ایک حضرت محمد۔ حضرت ابو یوسف یعنی نہیں جانتے تو نہیں جانتے، نہیں جانتے بولنے میں شرمانا نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہم کو بتا دے ہم غلط وہ صحیح، فوراً مان لینا، ہدایت پر رہیں گے۔ حضرت ابو یوسف بیٹھے تھے، آدمی آ کر سوال کیا، اس کا مسئلہ بتائیے۔ آپ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا ہتینی ذرا خالی کرٹیسائز کرنا، ان کی زندگی کا مزاج کرٹیسائز کرنا، چبانا، کیا ہے اتنا تمہیں بادشاہ سے سیلری لیتے ہیں، یہ بھی جانتے نہیں نا۔ حضرت ابو یوسف بولے میں جتنا جانتا ہوں اتنی سیلری لیتا ہوں، میں جتنا نہیں جانتا اگر اس کی سیلری مانگوں تو ہزاروں بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جائیں گے، سمجھے؟ I am earning for what I know۔ اگر میں نہیں جانتا اس کے مطابق میں بادشاہ سے مانگوں تو دے نہیں سکتا۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو یوسف ہی کرسی منبر پر بیٹھے تھے، سوال ہوا اس کا مسئلہ کیا؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم بولنے میں شرمانا نہیں معلوم۔ وہ زمانے میں تھے کرٹیسائز کرنے والے، اتنی اونچی کرسی پہ بیٹھ گئے ہی، ممبر پہ بیٹھ گئے ہی، یہ بھی معلوم نہیں کیا؟ یہی جواب دیتے ہیں، میرا جو علم ہے اس کے سائز کا یہ ممبر ہے، اگر میں جو چیزیں نہیں جانتا ہوں اس کے سائز کا اگر ممبر بنایا جائے تو میرا ممبر آسمانوں کو چھوئے گا۔ نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں مہر عورتیں زیادہ پوچھنا شروع کر لی تھی، اتنا مہر دینا۔ یہ دیکھیے حضور کی شریعت کی خوبصورتی کیا ہے، وہ عورت جس کو زندہ دفنایا جاتا تھا، بچی کی شادی کرنے نہیں ہوگا اس ڈر سے جس بچی کو دفنایا جاتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عام ہو گئی۔ بچی کی شادی کا خرچہ بچی کے باپ پر نہیں، شوہر کے باپ پر، شوہر پر پڑ گیا۔ اتنے زیادہ مہر پوچھنا، آج بھی ہمارے یہاں بچیوں کی شادیاں ہوتی نہیں، پیسے جمنا، آج بھی عرب میں لڑکوں کی شادیاں ہوتی نہیں، کیونکہ مہر دینے کے لیے پیسہ جمتا نہیں، ولیمے کے لیے پیسہ جمتا نہیں، تو مہر زیادہ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ برابر نہیں ہے، اسے روکنا ہے۔ آپ نے کہا میں قانون لا رہا ہوں، 40 درہم یعنی 40 اشرفیوں سے زیادہ کوئی مہر نہیں دینا۔ اگر کوئی آدمی 40 اشرفی سے زیادہ مہر دوں گا ایسا کہا تو 40 اشرفیاں مہر میں دی جائیں گی، جو ایکسٹرا ہے، جو زیادہ ہے وہ بیت المال میں ڈال دوں گا۔ فیصلہ لے رہے ہیں۔ اس وقت ایک عورت بھی جمع تھی، یعنی یہ جو حکم تھا مردوں عورتوں کو دینا تھا،
تو جنرل مجلس تھی، ایک عورت اٹھتی ہیں، اٹھ کر کہتی ہیں یہ حق آپ کو نہیں ہے دینے کا۔ ہمیں سنے تو کیا ہوں گے، وہ بولنے والے بھی اچھے، وہ عمر فاروق بھی اچھے۔ آج کے زمانے میں کوئی آ کر بولے گا تو ویسی پاک نیت سے آ کر نہیں بولے گا، بدتمیزی کی نیت سے بولے گا۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں بہن بتاؤ کیسے یہ حق مجھے نہیں ہے؟ فرماتی ہیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم مہر میں کسی بیوی کو خزانے دے دو، جب طلاق ہو جائے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ نہیں لینا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم خزانے مہر میں دے دو تو کچھ نہیں لینا۔ وہ عورت کہتی ہے جب اللہ اجازت دے رہا ہے خزانے مہر میں دینے کی، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ روکیں؟ سرکار عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیں، تم نے سچ کہا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، اصابت المرأة واخطأ الرجل، عورت نے صحیح کہا، مرد نے غلطی کر دی۔ عزت چلے گئی کیا؟ ہم نہ ڈر ووچنا، میں مان لیا تو دنیا میں میری ریسپیکٹ کیا رہیں گی۔ آج یہ قصہ 1400 سال کے بعد مسجد اعظم میں بتایا جا رہا ہے، سن کر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کم نہیں ہوئی، عزت اور بڑھ گئی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو میں جو ہوں وہ ہوں۔ ایک اللہ جو بنایا، عزت ملی، اللہ دینے والا عزت اللہ دینے والا۔ اللہ جب ہم کو عزت کے لائق سمجھتا ہے تو اللہ عزت دیتا ہے۔ یہ چیپ کام، یہ کمینہ کام کر کر ہم عزت تلاش کریں گے، نہ اللہ کے پاس، نہ فرشتوں کے پاس، نہ لوگوں کے درمیان عزت رہے گی۔ آج ہمارا وزیر اعظم کیا کیا کرتا ہے عزت کے لیے، عزت ملتی کیا؟ نہیں ملتی، عزت اللہ کی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانکا، تیری پاکی ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں مولا جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ ہم کو اب سمجھ میں آ گیا کہ ہماری کیپیسٹی ہی اتنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جملہ بڑا اس کا ہے، انکا، بے شک تو، انتا، بے شک تو ہی، العلیم الحکیم، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اور صرف جاننا نہیں، تو ہی حکمت والا ہے۔ حکمت کا مطلب کیا؟ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرنا، ہر کام کسی فائدے کے لیے کرنا۔ تو یہ چیز فرشتے جانتے تھے، بس جانتے تھے۔ اب پریکٹیکلی دیکھنے کے بعد ان کا جاننا اور مضبوط ہو گیا۔ تو پہلے کیا تھا؟ انک العلیم الحکیم تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بولتے نہیں ہو بھائی، برابر بھائی، انوج بھائی بڑے عالم، فرشتے کہہ رہے ہیں انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اور تو حکمت والا ہے۔ تو کیا بھی بنائے گا، کچھ بھی بنائے گا، اس کے پیچھے حکمت ہوگی۔ تو بندو، ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بیٹا آنکھوں کی بغیر پیدا ہو گیا، یا خدا نہ خواستہ اللہ ہماری آنکھیں چھین لیا، یا کچھ ہو گیا، کبھی اعتراض نہیں کرنا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں ایسا کیا۔ ختم۔ کیوں؟ تو ہی سب کچھ جاننے والا، تو ہی حکمت والا ہے، کبھی اعتراض نہیں کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ کئی بار ہم اعتراض کرتے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، دو قسم کی فکر ہے، ایک اللہ پسند نہیں کرتا اور دوسری فکر اللہ پسند کرتا ہے۔ پہلی فکر کیا ہے؟ میرا کیا ہوگا، یہ فکر اللہ کو پسند نہیں۔ میرا پالنے والا جب میرا اللہ ہے تو میرا اچھا ہوگا۔ میری بیٹی کی شادی ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی۔ میرے بچے اچھے رہیں گے کیا؟ رہیں گے، اللہ پر بھروسہ۔ دوسری فکر کیا ہے؟
میرا کیسے ہوگا، میں کھاؤں گا، مجھے 3 وقت کی روزی ملے گی، سب کچھ میرا اچھا ہوگا، کیسے ہوگا؟ پلاننگ، یہ پلاننگ جو کرتے ہیں یہ اچھی سنت مصطفی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ بندہ زیادہ تہجد پڑھ کر، زیادہ نفلیں پڑھ کر وہ گناہ مٹتے نہیں، لیکن حلال رزق کمانے کے لیے جو فکر کرتا ہے، کسٹمر کہاں سے لاؤں، کیا پروڈکٹ بیچوں، کیا کورس کروں، کون سی ڈگری پڑھوں، کہاں پہ جاب اپلائی کروں، ہاؤ ہے۔ دیکھیے یہ ہاؤ کی جو فکر ہے، یہ فکر میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے جو گناہ ہمارے تہجد سے، ہمارے اشراق سے نہیں مٹتے۔ تو اب سبحانک، اب ہمارے خیال میں آتا رہتا، دیکھو بچی کی شادی ہوں گی کیا، وہ جاب میں کنٹینیو کروں گا کیا، وہ جاب چھوٹ گیا تو میرا کیا ہوگا، وہ بزنس نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہ فکر آتی نہیں۔ نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے نا، ہر ایک جو ایسی فکر ہے اس پر سبحان اللہ پڑھ دیں۔ سبحان اللہ، میری بیٹی کی شادی کی فکر میں کیوں کروں، سبحان اللہ، میرا اللہ ہے کھانے کا، سبحان اللہ۔ جتنے بھی اللہ کے وسوسے آئے اپنی زندگی کے، ان وسوسوں کو ہٹانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اب تسبیح میں مزہ ملتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا کیا ہوگا، میرا یہ ہوگا، میری آنکھ برابر نہیں مٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھ کے بغیر میرا رب دے گا۔ اب اس کے بعد جب الحمدللہ پڑھتے، سر سے شروع کریں۔ کئی لوگوں کو سر پہ بال نہیں ہے، جن کو بال نہیں ہے ان سے پوچھیں بال کی قیمت کیا ہے۔ پہلا الحمدللہ، اللہ نے سر میں بال دیے۔ دوسرا الحمدللہ، سر میں بھیجا رکھا۔ تیسرا الحمدللہ، کام کرنے والا بھیجا رکھا۔ چوتھا الحمدللہ، پانچواں الحمدللہ، چھٹواں الحمدللہ، ساتواں الحمدللہ، آٹھواں الحمدللہ، نواں الحمدللہ، 10واں الحمدللہ، 11واں الحمدللہ۔ تھائرائیڈ رکھا، تھائمس رکھا، دل رکھا، وہ دل کے رگوں میں خون برابر جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ دونوں ٹانگیں برابر چلتی ہیں، الحمدللہ۔ کڈنی برابر کام کر رہی ہے، الحمدللہ۔ پھیپھڑے برابر کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ بیوی نیک ہے، الحمدللہ۔ بچوں کی آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ۔ اب الحمدللہ میں مزہ ملتا۔ سبحان اللہ سمجھ گئے، الحمدللہ سمجھ گئے۔ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر کیسے کرے گا؟ جو تم سوچ رہے ہو اس سے میرا اللہ بڑا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کھیتی سے اللہ رزق لائے گا، ہم چھوٹے ہیں جو ہماری کھیتی سے رزق نکلتا ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ہماری سوچ سے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اپنے علم پر کبھی نہیں اکڑنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، تفسیر روح البیان میں پڑھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو منبر پر بٹھایا، ان کی اولاد ہیں ہم، منبر پر بٹھا کر قال، اللہ نے، وہ منظر کیسا ہوگا تھوڑا دیکھیے، سارے فرشتے، ان میں ہمارے دادا آدم علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا یا آدم، فرشتے سامنے، فرشتے سامنے، اور ان کے سامنے تمام چیزیں، ہمالیہ، ملکی وے گیلیکسی، وہ سب چھوٹے چھوٹے بن کر، اور منبر پر آدم علیہ السلام۔ یہ ہے ہمارا مقام۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے آدم کے بیٹے، نہ سورج کو سجدہ کر، نہ چاند کو سجدہ کر، نہ بت کو سجدہ کر۔ تو کون ہے؟ یہ تارے تیرے سامنے چھوٹے چھوٹے بن کر کھڑ گئے تھے، اس کی اولاد ہے تو کہاں جا کر پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو بتا دو ان تمام چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، شروع ہو گئے۔ یہ ہے پہاڑ، اس کا صرف کیا ہے نہیں بتائے، for what purpose it has been created، کیوں بنایا، اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ یہ پہاڑ ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ دریا ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ سورج ہے، یہ کام کرتا ہے۔
کام کرتا ہے، یہ وہ ہے یہ کام کرتا ہے، یہ وہ ہے یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب ہیں سب کے نام بتا دیے۔ فلما انباہم باسمائہم، اب فرشتے خاموش ہو گئے۔ قال، اللہ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کیا، ان کے سامنے جو چیزیں تھیں، جتنا وہ جانتے تھے، ان چیزوں کو رکھ کر کیا ہوگا اس کا انہوں نے پریڈکٹ کیا، اندازہ نکالا، قیاس کیا کہ جن ایسا کیے، جن کے اندر بھی اللہ نے گناہ کرنے کی یہ رکھی تھی، اختیار رکھا تھا، تو انسان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کے اندر بھی اختیار ہوگا، تو انہوں نے پریڈکٹ کیا، کافی حد تک صحیح پریڈکٹ کیا، کافی حد تک صحیح پریڈکٹ کیا۔ تو غیب کی جو چیزیں ہیں، جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے، وہاں ہمارے پریڈکشنز کو لپٹ کر کپے کی ٹوٹی میں ڈال دینا۔ جب تک اللہ کی بات نہیں آتی، اپنے پریڈکشنز لے کر جاتے رہو۔ پہنچے تو چاند پر پہنچے، چاند پر پہنچنے سے پہلے کتنی مرتبہ دریا میں پہنچ گئے، فلائٹ اڑی نہ، پرندے کو دیکھ کر فلائٹ اڑایا انسان، لیکن وہ فلائٹ اڑنے والی فلائٹ سے پہلے کتنی فلائٹیں گری، کتنے لوگ مرے۔ تو جہاں اللہ کی بات نہیں ہے، وہاں اپنے قیاس کرو، اپنے اندازے لگاؤ، اپنے پریڈکشن کرو۔ جب اللہ کی بات آ جائے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہاں پر پریڈکشن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ غیب جانتا ہے، اس بات کو جان لیں۔ مرنا آج کی حالت کیسی ہے، ہر چیز سائنس کے برابر میں حدیثوں کو سمجھوں گا۔ یہ بیماری جب آتی ہے، آدمی کافر بن کے چلا جاتا ہے۔ جہاں غیب کی بات آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کہتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ اور یہ سب جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہتا ہے سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام۔ ہماری عقل کہتی ہے سود نہیں لیے تو کیسا جیں گے، کیسا جیں گے، یہ غیب نہیں، اللہ غیب جانتا ہے۔ اللہ ہم کو حکم دیتا ہے جس جس چیزوں سے اللہ نے رکنے کو کہا، شراب نہیں پینا، ننگر டாஸ்மாக் கடையெல்லாம் மூடிட்டோன்னு சொன்னா தமிழ்நாடுக்கு டாக்ஸ் எங்கே வரும்؟ یہ اپنا قیاس ہے۔ جہاں اللہ کی بات آ گئی، اللہ غیب جانتا ہے، وہاں سر کو جھکا دینا۔ اللہ بولا مہر دے کے شادی کرنا، مہر لے کے شادی کرنا۔ نہیں سورنا نہیں لیے کو تو ہمیں پیچھے ہو جائیں گے نا، مار کھائیں گے۔ تو اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے، اپنے پریڈکشنز کو پھینکنا چاہیے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا ظاہر کیے فرشتے؟ یہ جو انسان ہے یہ آ کر خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ ہم کو چھوڑ کر اللہ انسان کو کیوں خلیفہ بنایا؟ اللہ کہتا ہے جو تم منہ سے بولے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم دل میں رکھتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو جب اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے وقت اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، کیا میرا دل بھی یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو جھوٹ ہے۔ منہ سے کہتے وقت دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو جھوٹ ہے۔ اب جب پورا ہو گیا، آدم علیہ السلام سب سے سپیریئر ہو گئے۔ کس چیز سے سپیریئر ہوئے؟ علم سے۔ تو انسان کا کمال کس میں ہے؟ علم سے۔ جب انسان علم حاصل نہیں کرتا، اس میں اور جانور میں فرق نہیں رہتا۔
سب سے اچھا علم شریعت کا علم، قرآن کا علم، کم سے کم کچھ نہ کچھ علم چاہیے، کم سے کم یہ جانی ماز بنانے کا علم انسان کے پاس چاہیے، کچھ نہ کچھ نالج رکھیں، then you will be the ruler and everything be under you. اب آپ کے پاس نالج نہیں ہے، you will become one of the animal. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کچھ گیا نہیں، اسکول نہیں ملی کیا فکر نہیں، آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں جانیں، یہ ہارڈ ویئر کی چیزیں کیا ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کچھ پڑھے نہیں، ہارڈ ویئر کے دکان میں جا کر غریبی نے ان کو ڈال دیا، محنت کرتے رہے. ایک قصہ یاد آ رہا ہے، بڑی پیاری مثال ہے، بقرعید کے بیانوں میں آئی، بہت پیاری مثال. جب بی بی ہاجر کو، کون ہے ہاجر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے ریگستان میں چھوڑا، سنے ہوں گے آپ بیان، چھوڑ کر بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں. بی بی ہاجر اللہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، حضور کے دادی، اللہ اکبر، آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، یہ آپ کا ارادہ ہے یا آپ کے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کا حکم ہے. تو آپ جائیے. جس نے حکم دیا اسے کہتے ہیں ایمان، جس نے حکم دیا وہ ہمارا پالنے والا ہے. ایمان، یہ ایمان ہمارا ہے کیا؟ اتنا بھروسہ اللہ پر. جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بچہ پیاس سے رونے لگا، سینے میں دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے، خرید میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے کھلانے کے لیے. دیکھیے بھروسہ اللہ پالے گا، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی. کیا کر سکتی ہیں؟ بور ڈال سکتے کیا؟ نہیں، چپ کے بیٹھ. ہاں، یہیں پہ آج ہم غریب ہوئے، آج ہم غریب ہیں نا. غریبی کا پیچھے کا یہی ہے پرابلم کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ نوکری ملیں گی نہیں، وہ ہوگا نہیں، بیٹھنا نہیں. بی بی ہاجر کیا کرتی ہیں؟ یہ بیان کرتے وقت میرے ذہن میں بات آئی عید کے بیان میں. بی بی ہاجر کیا کی؟ میں کیا کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی، وہ کیا دے سکتا ہے وہ دے گا. کیا کر سکتی ہوں؟ میں بھاگ سکتی ہوں. لوگ بے وقوف کہیں گے نا، بھاگ کر کیا ملے گا، لیکن میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، میں بیٹھوں گی نہیں. میں جو مجھے اللہ نے مجھے کرنے کی صلاحیت رکھی وہ میں کروں گی. صفا سے مروہ تک بھاگوں گی، مروہ سے صفا تک بھاگوں گی. بھاگ کر کیا کروں گی؟ اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں گی، دور کا نظر آئے گا کہ کوئی آدمی ہے کیا اس سے مدد مانگنے کے لیے. میں کیا کر سکتی ہوں وہ کروں گی. انہوں نے جو کر سکتی تھی وہ کی، اللہ جو دے سکتا ہے وہ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم نکل گیا. تو اللہ ہم کو کیا کہتا ہے؟ جتنا تم کوشش کر سکتے ہو وہ کوشش کرو. اللہ کیا کوشش کرے نہیں دیکھتا، کتنی کوشش کی اللہ دیکھتا ہے. تمہاری تڑپ کتنی ہے مانگنے کی، جتنی تڑپ ہے اتنا ملے گا. بھائی جب رزق، روٹی، کھانا جتنی طلب ہے اتنا کھانا ملے گا. علم دین قرآن سیکھنے کی جتنی طلب ہوتی ہے اتنا علم دین مل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وَإِذْ قُلْنَا، وقت ہو گیا انشاءاللہ المستعان. اب ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس، اس کے بارے میں آئندہ مجلس میں سنیں گے. سن کر ابلیس نہیں بننا، ابلیس کے جیسے کامہ نہیں کرنا. بڑی پیاری یعنی تکبر کے بارے میں انشاءاللہ نچوڑ مل جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.